الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم لوگوں نے حرکات کی بحث شروع کر دی تھی اور زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش یہ حرکات ہیں، اور اس کے بعد سکون اور پھر شدہ، سکون اور شدہ یعنی تشدید. تو یہ ہیں سب رموز جو آپ کی قرات کے درمیان استعمال کیے جائیں گے. ایک زبر ایک زیر ایک پیش اور دوسری تنوین ہے جو دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سکون، جزم جس کو کہا جاتا ہے، اور شد ہے، اور جس کو شدہ بھی عربی میں شدہ کہا جاتا ہے. اس حرف کو مشدد کہتے ہیں جس حرف پہ شدہ ہو یا تشدید ہو، اور جس حرف پہ جزم ہو اس کو حرف ساکن کہا جاتا ہے. حرف ساکن کہا جاتا ہے، سکون کی حالت میں وہ حرف ہو جاتا ہے. تو یہ رموز ہے. اس کے ساتھ پھر کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ بھی. تو یہ اتنے سارے زبر دو زبر کھڑا زبر اور اسی طرح زیر دو زیر کھڑی زیر پیش دو پیش الٹا پیش، یہ ہو گئے حرکات. اور اس کے بعد پھر جزم اور سکون، جزم اور سکون، جزم یا سکون کہہ لیجیے اس کو. اور آخری ہے شدہ یا تشدید یا شد. تو یہ رموز ہو گئے جو حروف کے اوپر رکھے جاتے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا مدلول ہے، اور اس کے حساب سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے اور اسے اس آواز کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے اسے پڑھا جانا چاہیے. تو ہم نے دو زبر ایک زبر پڑھا تو آ کی آواز آئی، دو زیر ایک زیر کی ای اور ایک پیش کی او. اگر کھڑا زبر ہو تو اس کی آواز ایک الف کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر ہو تو یا کے برابر ہوتی ہے، اور الٹا پیش ہو تو واو کی. تو ہم نے پڑھا، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ جو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے یہ اصل میں حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. تو یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس کی جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں. الف کی جگہ پہ، الف مدہ کی جگہ پہ کھڑا زبر، اور یا مدیہ کی جگہ پہ کھڑی زیر، اور واو مدہ کی جگہ پہ الٹا پیش استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رموز، یہ علامات ہیں جو حروف مدہ کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. حروف مدہ نہ لکھ کر کے بلکہ اس حرف پر یہ رمز رکھ دیا جاتا ہے، یہ علامت رکھ دی جاتی ہے، اور کام اس سے حرف مد کا لے لیا جاتا ہے. تو زبر ہم نے پڑھا کہ اس کی آواز آپ اتنا نہ کھینچیں کہ حرف مد بن جائے، زیر نہ اتنا کھینچیں کہ وہ حرف مد بن جائے، اور اسی طرح سے پیش کو بھی اتنا نہ کھینچیں کہ وہ حرف مد بن جائے. تو اس کی مقدار حرف مد کی مقدار سے کم ہوگی. تو کئی مثالیں آپ لوگ پچھلے ہفتے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد اب آتے ہیں دو زبر اور دو زیر اور دو پیش پہ، جس کو تنوین کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. جی. تو تنوین اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تنوین کسے کہتے ہیں تو جواب ہوگا دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین. استاذ ایس تنوین الفاظ کو منون بھی کہتے ہیں نا غالباً، اگر میں جس غلطی نہ حرف کری پہ ہوں. جس حرف پہ تنوین ہو اس حرف کو حرف منون کہیں گے. جیسے جس حرف پہ تشدید ہو اس کو مشدد کہیں گے، اسی طرح جس حرف پہ تنوین ہو اس کو منون حرف کہیں گے. کہ یہ حرف تنوین والا ہے یا تنوین دیا گیا حرف، ایسا حرف جس پہ تنوین
دی گئی تو وہ منون حرف ہو جاتا ہے جس پہ تنوین ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو تنوین ہے یہ اصل میں نون ساکن کی آواز کرتا ہے. تنوین کی جو آواز ہے وہ اصل میں نون ساکن کی آواز ہے. جس حرف پر بھی دو زبر دو زیر دو پیش ہو اس حرف کے اخیر میں یا اس حرف کی آواز ادا کرتے وقت اخیر میں نون کی آواز سنائی دے گی اور وہ نون جس پہ سکون ہو جس پہ سکون ہو. جیسے پڑھیں با الف دو زبر بن. بن. اب اگر بن کی پروناؤنسنگ لکھ کر کے کرنی ہو میں کہوں انگلش میں کیا اسپیلنگ کریں گے بن کی BUN BUN یا BAN جو چاہے کر لیں. تو BAN یا BUN یو بھی آ کی طرف پڑھ لیتے ہیں. اللہ خیر کرے انگلش والوں کا کہ کب یو جو ہے آ بن جاتا ہے اور کب وہ یو ہو جاتا ہے. کوئی قاعدہ ہے اس کا؟ نہیں. اسپیلنگ سماعی کے قاعدہ ساتھ ہے زیادہ لیکن اسی سماعی قاعدوں کو کچھ لوگ قاعدہ دینے کی کوشش کیے ہیں کہ اس کے بعد فلاں حرف آئے گا تو یہ یو کی آواز ہوگا فلاں حرف رہے گا تو ایک ہی آ کی آواز آئے گی. بہرحال وہ انگلش زبان ہے اور انگلش زبان کے ماہرین جانے ہم لوگ آتے ہیں عربی زبان پہ. تو اب یہ ہے کہ چاہے وہ BAN لکھیں بن یا BUN لکھیں بن اور بن اگر کہنا ہو تب بھی BIN اور بن کہنا ہو تو BUN. ہاں تو اس لیے BAN بن کہیے. اس لیے نہیں تو دونوں ایک جیسا ہو جائے گا تو کیسے ہم فرق کریں گے. تو اب BUN اب لاسٹ میں دیکھیں سب کے N ہے. ہندی والے جو ہندی زبان جانتے ہیں ہندی زبان لکھنا تو با خالی اور نہ خالی بن لکھیں گے. بن بن سب کے آخر میں نہ لگ جائے گا نہ. تو یہ حرف نہ تو گویا کہ تنوین کے اندر نون کی آواز ہے. تنوین کے اندر نون کی آواز پائی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ شکل دیکھیں گے آپ کے سامنے جو اسکرین پر ہے با الف دو زبر بن اس کے بعد کیا ہے استاد جی یہ تو زبر والا ہے نا. دو زیر بن با دو زیر بن بن اور با دو پیش بن بن. تو یہ جو دو زبر ہے اس کے ساتھ الف کیوں لکھا گیا ہے؟ تو دو زیر کے ساتھ یا تو نہیں ہے دو پیش کے ساتھ واو تو نہیں ہے تو یہ دو زبر کے ساتھ الف کیوں لکھا گیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شاید وقف کی صورت میں جب رکتے ہیں تو پھر یہ وہ مد اصلی بنے گی. وقف کی صورت میں یہ با ہو جائے گا. با ہو جائے گا اور بن جی کیا بن جائے گا؟ وہ ساکن رہے گا کلکلا ہوگا وہاں پہ. ساکن ہو جائے گا تو با بھی ساکن ہو جاتا ہے نہیں مگر الف مد کے ساتھ وہ متحرک ہو جاتا ہے. ہاں ماشاء اللہ گڈ. کیونکہ وقف کی صورت میں ان کی آواز میں فرق ہے. دو زبر کی آواز وقف کی صورت میں وہ الف کے ساتھ الف مدہ کے ساتھ آتی ہے. جیسے بن ہے تو وقف کی صورت میں با ہو جائے گا اور بن اور بن یہ سکون کی حالت لے لے گا. اس کیفیت کا نام جو یہ بن با بنا ہے اس کو کہتے ہیں مد عوض. کیا بولتے ہیں؟ مد عوض کہتے ہیں اس کو. عین واو ضاد عوض مد عوض تنوین فتح کے عوض
یعنی دو زبر والی تنوین کے عوض مقابل میں یہ مد ہوتا ہے. تو توابن ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کمپلیٹ ہے افواجا. جا لکھا کیا ہے جن افواجن ہے نا افواجن. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا توابا. توابا لکھا ہے اور پڑھا جائے جی گا با توابا. بد لکھا نہ لیکن توابا پڑھا جائے گا. توابا کھینچ کے پڑھا جائے گا. توابا. توابا ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس کو. الف مد کے برابر کھینچیں گے. دو حرکت کے بقدر اس کو کھینچنا ہے. توابا. اگر اس کو توابا اتنا کھینچنا تو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مد ہے اور اس مد کا نام ہے تنوین. مد عوض. مد عوض. تنوین دو زبر کے تنوین کے عوض یہ مد ہوتا ہے. تو اس مد کی ادائیگی میں غلطی سے آپ محفوظ رہیں. رسم الخط کے اندر اس کو الف کے ساتھ لکھ دیا گیا. اسی لیے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نہیں رکھا جاتا اور لوگ وہاں غلط پڑھتے ہیں. جہاں وہ الف نہیں ہے وہاں لوگ غلط پڑھتے ہیں. دو زبر رکھا ہے تو اس کو بھی دو زیر اور دو پیش کی طرح ساکن پڑھ لیتے ہیں. جیسے نساءن دو زبر ہے حمزہ پہ لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے. کوئی املا کا قاعدہ ہے کہ کب اس کے بعد الف لکھا جائے گا کب نہیں لکھا جائے گا. اب قرآن آپ پڑھیں گے سورہ نساء پہلی آیت ہی کے اندر نساءن اس کے حمزہ کے بعد الف نہیں ہے. حمزہ پہ دو زبر ہے تو کچھ لوگ اس پہ وقف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں نساء سکون پڑھتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے. اس کو پڑھیں گے ایسے ہی جیسے توابن سے آپ نے پڑھا توابا. تواب تو نہیں پڑھا آپ نے توابا کیونکہ وہاں الف رکھا ہوا تو آپ کو یاد ہے. وہاں نہیں رکھا ہے تو وہاں چھوڑ دیتے. تو جی دو استاد زبر جیسے جی استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد اس میں وہاں پر جی مارا چھوٹا تو حمزہ پر دو زبر ہے تو اس کو نسا ان پڑھیں گے وقف کرنا ہو تو بھی. اس پہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. ہون نساء ہے نا. ہاں حمزہ پر دو زبر ہے. حمزہ پہ دو زبر ہے اس کے بعد الف ہے. ہاں نہیں حدیث نہیں ہے چھوٹا جیم بنا ہوا ہے تو وہاں وقف کریں گے تو بھی وہ بھی کریں گے مطلب ان پڑھیں گے تو بھی ان پڑھیں گے اس کو. ایسا آپ پڑھیں نہیں گے نا نساء ایسے پڑھیں گے وقف جیسے کریں گے تو توابن سے توابا افواجن سے افواجا پڑھا. اسی طرح وہاں بھی ہم نساءن کو وقف کرتے ہوئے نساء ٹھیک ہے. جی جی تو استاد اگر وقف کریں گے تو زبر پڑھیں گے اور اگر وقف نہیں پڑھیں گے تو دو زبر پڑھیں گے. ہاں تو نساءن پڑھیں گے. وقف نہیں کریں گے تو جی نساءن جی پڑھیں گے. اگر وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس کو. ریورس ایک کریں الف کے برابر پھر اس کو کھینچنا ہے. تو میں نے یہ کہا گے. کہ جہاں الف نہیں رہتا تو وہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ جہاں ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں اس کو کھینچ دو اور جہاں نہیں ہے تو وہ دھیان نہیں رہتا. تو قاعدہ یہ جان لیں کہ دو زبر پہ آپ کو وقف اگر کرنا ہے تو اس دو زبر والے حرف کو
کھینچ کر کے ہی وقف کی صورت میں پڑھیں گے. جب اس پہ ٹھہریں گے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیے، ایک الف کے برابر کھینچیے، چاہے وہاں الف ہو یا الف نہ ہو، دو زبر ہے اس پہ وقف کر رہے ہیں تو کھینچیے. ٹھیک ہے، السلام واضح علیکم ہے. استاد محترم. جی یہ تو واضح ہے، لیکن مجھے ایک پوچھنا تھا. یہ میں قرآن میں ہمیشہ اٹکتی ہوں اس چیز پر، جیسے میاں شاء ہے، حمزہ پر زبر ہے، اور اگر ہمیں وہاں وقف کرنا ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ میاں نہیں یہ شاء شاء، نہ، میاں شاء. میں نے کہا تھا نا، دو زبر لفظوں کو پکڑا کریں، دو زبر. جب جی دو زبر ہو تب یہ کیفیت ہوگی. تو اگر اور حمزہ پہ جب دو ایک زبر زبر ہو. رکھا ہے اور اس کے بعد الف نہیں ہے تب بھی وہ کھینچ کر کے ہی پڑھا جائے گا. جی، اور جب البتہ ایک زبر ہو ایک زبر ہو تو ساکن ہو جائے گا، بالکل ایک چھوڑ دیں زبر گے ہو تو حمزہ کو، ساکن ہو جائے گا. جی میاں شاء نساء، پڑھیں گے. جی جیسے النساء تو کہیں گے. لیکن دو زبر رکھا ہے تب میں کہہ رہا ہوں دو زبر رکھا، سوائے گولتا کے، سوائے جی جزاک بولتا گولتا، بولتا خالی سوائے ہاں میں گولتا، بدل جائیں گے. بس وہ ہاں ساکن میں تبدیل ہو جائے گا. باقی کسی بھی حرف پر آئے تو آپ اس کو الف کے ساتھ ہی پڑھیں سوائے استاد گولتا. استاد جی سورہ یوسف میں ایک ورڈ ہے مسوایا، میم واؤ اور یا کے اوپر بھی زبر ہے، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا کو ساکن کریں گے؟ ہاں جی ساکن کریں گے، جی ساکن کریں گے. مسوا تو یہ مسواج تنوین پڑھیں ہے، تو تنوین کے قاعدے میں اتنا جانیں کہ دو زبر ہے کسی بھی حرف پر ہے گولتا کے علاوہ تو اس کو الف اگر اس پہ ٹھہرنا ہے تو الف کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے، اور اگر نہیں ٹھہرنا ہے تو دو زبر پڑھیں گے ہی. اگر نہیں ٹھہرنا ہے تو دو زبر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر ٹھہر رہے، سانس توڑ رہے ہیں یا آیت اس پہ مکمل ہو رہی ہے تب آپ کو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھیے. جیسے نساء، نساء کیجیے اس کو، افواجن، افواجا، اس طرح سے پڑھنا ہے. جی اب مشق کریں جیسے قابا قن، دیکھیں قابا قن، اور اس کو وقت کی صورت میں پڑھیں گے قابا قو، طبعاً قابا طبعاً قن، اور وقت کی صورت طبقاً، میں طبعاً قابا قو، قابا طبقا، قو، تو قابا قن، قابا قو ہو جائے گا یہ. اور دن کیا بن جائے گا؟ کبد، 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 کبدن بن جائے گا کبد، کبد. کتبن کیا ہو جائے کتب، گا؟ کتب، 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 کتب. جی حروف قلقلہ دھیان رکھیں، قطب و جد، قاف کا با جیم دال، نوٹ کر لیں. حروف قلقلہ قاف 5 ہے، قا با جیم دال. یہ آپ نوٹ کر لیجیے. حروف قلقلہ کتنے قاف ہیں؟ قا سوال، با جیم دال 5 ہے نا استاد جی؟ جی سوال ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون؟ تو قاف جواب قا با جیم دال. پورا استاد سنیں محترم، نا، مدلل کیوں استاد کرتے محترم، ہیں؟ جیسے سوال ہو پھر جواب دینا ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون؟ تو جواب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ حروف قلقلہ 5 ہے. 5 ہیں، لیکن سوال پہلا کتنے ہیں تو اس کا جواب ہے گا حروف قلقلہ 5. 5 ہے. کون کون؟ تب آپ کہیں گے قاف قاف قا کا با جیم جیم دال، دال. جن کو دو کلموں میں لکھا گیا ہے قطب و جد، قطب و جد، قاف قا با جیم دال. ان پہ قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان پر سکون ہوگا، جب ان پہ جزم ہوگا. جب ان کے اوپر سکون بنا ہو تو قلقلہ کریں گے. ہاں اگر ان پہ تشدید ہے اور کلمے کے اخیر میں ہے
اور آپ اس پہ رک رہی ہیں تب بھی قلقلہ ہوگا اور بہت اسٹرانگ قلقلہ ہوگا. جی جیسے استاد جی. الحج ہے, الحج, الحق ہے, وتب, تو ان پہ اگر تشدید ہے اور وقف کر رہی ہے تو بہت اسٹرانگ ہوگا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کلمے کا آخری حرف ہے. تو یہ ہے حروف قلقلہ. سوال لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ کون؟ جواب, حروف قلقلہ 5 ہیں, ہاں. اور وہ ہیں قاف تا با جیم دال, اور جس کا مجموعہ حروف ہے قطب و جد, قطب و جد, قطب و جد. چلیں ماشاء اللہ. اچھا اب یہ ہو گیا کوتو گن. اچھا اب اس کو تھوڑا سا مشق بھی کر لیجیے ساتھ میں تاکہ ادائیگی میں آسانی رہے. قاف استاد اپ, محترم میرے استاد ساتھ بولیں محترم اپ, اپ, حق حق اپ, حق حق اپ. حق. حق. اچھا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ جانتی ہیں وہ صبر کرا کریں, جو نہیں جانتی ہیں ان کو سیکھنے دیں, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ پہلے سے اگر آپ کو پتا ہے تو بہت ساری ایسی بہنیں ہماری جن کو پتا نہیں ہے, تو ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان کا حق ہے. تو اب ان کو آپ دیکھیں, ہم نے پڑھا جب مخارج حروف تو کہا کہ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو وہ چھوٹی سی زبان کے پاس جا کے ملتی ہے تو قاف کی ادائیگی ہوتی ہے نقطے والے, تو زبان وہاں جائے گی اور فوراً واپس آ جائے گی. آپ آپ اگر روکے رکھیں تو قلقلہ نہیں ہوگا, آپ تو قلقلہ نہیں ہوگا. تو زبان وہاں جا کے ملے اور واپس آ جائے تو اس سے ایک دوسری ساؤنڈ کریٹ ہو جاتی ہے, دوسری آواز پیدا ہو جاتی ہے, جو جس کے اندر ریپیٹیشن ہوتا ہے. جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کلمہ ہم دوہرا رہے ہیں, 2 بار بول رہے ہیں, جیسے جس کو جیسے صدا ہوتی ہے کہیں ایسی آپ بند جگہ پہ بولیں تو آپ کی آواز ٹکرا کر کے دوبارہ آتی ہے نا, وہی سا ہوتا, کیونکہ اس میں مخرج میں اضطراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے جو قلقلہ کی. جیسے آپ لوگ تو کھانا بنانے میں ماشاءاللہ ماہر ہیں, اور کھانا بنانے کی کیفیت اس سے پوچھو. عالیہ شیخ, ہاں استاد عالیہ شیخ ماشاءاللہ کھانا پکا لیتی ہیں آپ؟ جی سر. فرائی وغیرہ کر لیتی ہیں؟ جی سر. کس چیز کی فرائی کر لیتی ہیں؟ کل فرائی اور جی چکن. چکن فرائی, اور فش فرائی نہیں کرتی ہیں؟ کرتے ہیں سر. چلا ماشاءاللہ. تو یہ بہنوں کی دعوت کب کر رہی ہیں؟ آن لائن دعوت کیسے ہوگی سر؟ آن لائن ہی دعوت کر لیں, نیت کر لیں, ثواب پا جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے. چلیں بہرحال یہ ہے کہ جب ہم فرائی کرتے ہیں عربی والے اس کو قلی بولتے ہیں, اور آپ لوگ اگر ہوٹل میں گئے ہوں گے تو مقلی, سمک مقلی وغیرہ سنے ہوں گے اس کے اندر. تو جب فرائی کرتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے. جب آپ کوئی چیز اس میں گرم تیل کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر آواز آنے لگتی ہے نا, وہی قلی ہے, اور اسی سے قلقلہ آواز جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اس میں, آپ آپ اس طرح سے. تو اس کے اندر بھی آواز جب آپ کوئی ڈالتے ہیں تو اسی کی آواز ہی سے قلی کہا جاتا ہے, کیونکہ کلکلاہٹ کی آواز اس سے آتی ہے جب ہم کو جو فرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قلقلہ میں بھی وہی صورت ہوتی ہے, کیونکہ مخرج میں اضطراب ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا. سکون رہے تو آواز اس طرح سے دوہرا کر کے نہیں آئے گی. تو مخرج میں اضطراب کا کپاہٹ ہے تو آواز ایسا لگتا ہے کہ ایک بار اور سنائی دے رہی ہے نا. تو آقا آقا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زبر بول رہے ہیں, اور وہ زبر نہیں ہوتا اصل میں, ہاف زبر بھی نہیں ہے وہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاف زبر, وہ بھی نہیں ہے, وہ قلقلہ کی صفت ہے, اس کو ہاف زبر نہیں, قلقلہ کی وہ صفت ہے کہ مخرج میں ٹچ ہوگا پھر واپس آ جاتی ہے بات. تو آقا اسی طرح سے
तो आप देखें, जुबान तरफुल लिसान और सनाया उलिया की जड़ से मिल करके तो की अदायगी होती है। तो जुबान वहां जाके मिलेगी, वापस आ जाएगी। आप बोले। उस्ताद मोहतरम, हमारा 20 को पेपर है, तो हाँ। प्लीज इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि तजवीद में किस तरह से पेपर आएगा, तो हमें थोड़ा सा जैसे गाइडलाइन दे पढ़ा, दे कि ऐसे ही एग्जाम जैसे कैसे पढ़ा रहा होगा। हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मुश्किल लगता है आप लोगों को? नहीं उस्ताद, बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब हरूफ के बारे में पूछा जाएगा और दांतों के बारे में, तो बिल्कुल ये सारा पूछाएगा। पूछा जाएगा, सारी जितनी। नहीं, हमने आपको मखारिज पढ़ाया तो पूछेंगे कि शीन का मखरज क्या है, या चूंकि उसमें आपको जो एग्जाम्स होंगे वो या तो कई एक इख्तियारात हैं, उसमें से एक सही जवाब आपको सेलेक्ट करना रहेगा, और या तो सही गलत है तो आपको जो सही हो वो बताना होगा, या गलत है तो गलत की तरफ निशानदेही करनी होगी। तो बस वो करना रहेगा, तो आप समझी रहेंगी। अब हमने बा का मखरज, लाम का मखरज लिख दिया, तो आपको लिखना सिलेक्ट करना रहेगा कि ये गलत है। हमने कहा कि मैं लेता हूँ कि बा हलक से निकलता है, सही है या गलत? तो क्या लिखेंगे आप? गलत। हरूफ हल्की है, हरूफ हल्की है इसको। सही गलत। उस्ताद, समझ गई मैं। बा तो बा किधर हल्का बा हल्की है? दोनों होठों का टच वाला हिस्सा। ये गलत है जो आपने बताया गलत है। लिखे तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा ये गलत है। और उस्ताद एक सवाल ये भी है कि सिलेबस तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कि ये हमारे फाइनल एग्जाम है, जी जी। लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है अभी, कोई भी क्लास की सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है। ये इस बार जो है एग्जाम पहले थोड़ा सा हो गया, एग्जाम है कब इंसान हो थोड़ा सा पहले हो गया है। लेकिन तो हम ये लोग का जो कोर्स है ये कब का टाइम? 5 लेवल तक चलेगा ये कुरान वाला। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए कि ये जो कुरान का मामला है ये मश्क का है, कि जितना ज्यादा हम उसको मश्क कर लें उतना ही ज्यादा कायदा आप याद कर लें। मश्क ही ना हो तो कोई फायदा है? जी नहीं। जी नहीं। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ें उसको उतना हमें रट लेना। आपने मखरज सीखा तो मखरज की सही अदायगी आपको आ जानी चाहिए, ये मतलब होता है। क्योंकि कुरान तो पहले से आप पढ़ रही हैं, लेकिन सही जी तरीके से जी कैसे पढ़ना यही सीखना है हमें। तो चलें, जी। तो बहरहाल आप कलकला कैसे करना है ये जान लीजिए। हैं? तो काफ पे कलकला आप बोले मेरे साथ। आप 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 अक आप अक आप अक आप अक आप हाँ, अब अक अब 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 कैसे दोनों होठों से मिल करके दोनों होठों से मिल करके बा की अदायगी बा होती है। जी। तो बा दोनों होठ मुंह बा मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे खुल जाएंगे, मिलेंगे खुल जाएंगे। तो जैसे ही मिले अब खोल देंगे तो कलकला आवाज ही आ जाएगी। अब 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 ये जानने के लिए कि हम सही में बोल पा रहे हैं कि नहीं, या हमारा होंठ खुल रहा है कि नहीं, आप आईने के सामने खड़ी हो और बोल करके इन हरूफ को देखें कि दोनों हर होंठ मिले फिर फौरन खुले कि नहीं खुले। नहीं खुले हैं, आप रुके हुए हैं तो कलकला नहीं होगा। वो जैसे ही खोलेंगी तभी कलकला। अब अब कैसब कैसब। हाँ बोले। अब सब हाँ कुतुब अब कुतुब। कुतुब कुतुब हाँ, अब देखें गलत अब इसको, कुतुब कुतुब। कुतुब। अब आप अगर खुद देखें आईने में से बोले कुतुब, तो दोनों होंठ आपके मिले रहेंगे, खुलेगा ही नहीं, क्योंकि कुतुब कलकला हुआ नहीं है, तो सही अदायगी नहीं हुई है। तो कुतुब अब बा पे जब हम ठहर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, तो होंठ खुल जाने चाहिए। कुतुब कुतुब। कुतुब हैं? जी। कुतुब इस तरह से आगे वाला कलमा है लुबदन। लुबदन लुबदन लुबादन। लुबादन लुबादन लुबदन। अब उसको वक्त की सूरत में अदा पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? लुबदा लुबादा। माशाअल्लाह।
لوبادا. ہاں تو کھینچیں گے، یہ نہیں کہ لوبادا، جلدی سے کہتے ہیں لوبادا، یہ زبر ہو گیا. لوبادا لبدا لوبادا. لبدا. جی آگے والا کلمہ لمزة لمزات. لومزات. ہاں ہاں تو لمزہ. لمزة لومزات. لمزات. لومزات. لمزات. وقف کی صورت لمزة لمزة. لمزہ. ہاں. اب لومزاتن پہ جب ہم رکیں گے تو کیسے کہیں گے؟ لماجہ. لومزہ. نہ لومجہ نہیں ہے. لمزہ. ہاں لمزة لومزہ. لمزہ. لومزہ. لمزہ. لومزہ. لمزہ. جی اس کے بعد ہے وساقن. وسطن. وساقن. وسطن. اچھا یہاں دھیان یہ دینا ہے ایک چیز، کیونکہ سین کے بعد قا ہے، سین باریک حروف میں سے ہے اور قا موٹے حروف میں سے، ہے نا، قا موٹے حروف میں سے. تو اب سین کہیں قا کے ساتھ موٹا نہ ہو جائے تو سین کو دھیان سے بولنا ہے. وسا وسا سین کو باریک وساقن. وسطن. وساقن. اس لیے کہ اگر یہ موٹا ہوا تو سوال بنے گا، وساقن ہو جائے گا. وسا وسا وساقن. ہاں وقف کی صورت میں وسطا جی کھینچ کر کے غلط، اگر وساقا کہا تو غلط. وساقا. جی سارے لوگ، باقی لوگ جو نہیں اگر بولنے ہیں تو نہیں سیکھ پائیں گی. جوائن نہیں ہے تو بولا کہ نہیں، ٹھیک ہے دہرائیں. وساقا وسطا. موٹا. وساقا. وسطا. وسطا. ماشاء اللہ. طبقن. طبق. طبق. موٹا کیجیے. طبقن. طبق. طبق. طبقن. وقف کیجیے. طبق. ہاں پہ ہمس ہونا چاہیے، یہ الف نہ بننے پائے. یہ غلط ہو جائے گا. ہاں ماشاء اللہ. آگے والے پیج لائے ہیں. اب یہ تنوین کی بات جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہی کہ یہ تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے، نون تنوین.
تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تنوین کو ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی جی پیدا ہوتی ہیں ہوتی ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ نون تنوین تنوین کہتے ہیں، ہے نا؟ سونے جیسے ساکن تنوین ہاں ادا کرتے وقت ہاں، نون کی تو آواز یہ پیدا ہو جیسے با الف دو زبر تنوین بن، تو یہ با بن نون زبر بن بن، بن تو دونوں کی بن آواز حمزہ سیم دو ہوئی، زبر ان دونوں کی آواز سیم ہے۔ یسا سیم ہوتی ہے جی یسا جی، تو ہم جب ہم قاعدہ پڑھنا شروع کریں گے، نون جی ساکن اور تنوین کے احکام، نون ساکن اور تنوین کے احکام، تو دونوں کا تنوین کیا قاعدہ ہے ایک ہوتا ہے، دونوں کا قاعدہ ایک ایک ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں ایک ہوتا ہے؟ تو جواب، کیونکہ دونوں کی آواز سیم دونوں کی ہوتی آواز ہے، ایکسا ہوتی ہے ہاں، کیونکہ دونوں کی آواز ایک ہی ہے۔ ایکسا ہوتی با یہ الف دو زبر بن، بانون زبر بن بن، بن دو با زبر دو بن زیر بن، بانون زبر بن بانون زیر بن، با دو پیش بن، بن بانون پیش بن بن، تو بن دونوں کی آواز ایک ہی ہے۔ تو یہ ایکسا تنوین ہوتی کی آواز نون میں ساکن نون کی آواز ہے، اس لیے دونوں کا قاعدہ بھی ایک ہے، دونوں کا ہے ایک قاعدہ ہے بھی ایک ہے۔ ایک ہے جی، تو اب دیکھیں یہ با الف دو زبر بن، بانون زبر بن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، یا ہجے وغیرہ کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، حمزہ زبر آ نون ساکن، یا حمزہ زبر آ نون، کچھ لوگ کہتے ہیں ان، اور کچھ کہتے ہیں، ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا کہ الف نون زبر ان، ٹرینگل کر کے الف نون زبر ان، الف نون زبر اور ان کچھ لوگ اس کو ہجے کرتے وقت کہتے ہیں الف زبر آ یا حمزہ زبر آ نون ان، کچھ لوگ کہتے ہیں حمزہ زبر آ نون ساکن ان، تو جیسے بھی آپ کو آسان لگے آپ اس طرح سے ہجے کر لیں، ان آواز آنی چاہیے اس کی، تا دو پیش تن، قانون پیش تن۔ دیکھیں اب یہ ماسا دن کو کیسے لکھا ہے؟ سین زبر ما، سین زبر سا، دال نون دال زیر، دو زیر دین دال دو ہاں، زیر مسا دن دال دو زیر دن ہاں اور دال نون زیر دن، دن تو ماسا دن دن، ماسا مسدین دن کی آواز مسدین مسا اسی دن طرح ہدن ہدن، جی، مسدین مسا دن ماسا مسدین دن، پڑھیں کون مسدین پڑھیں گی؟ مسا دن مسدین ہوں، ہودن ہوں، ہودن ہدن ہدن ہودن جی، حافظ ہاں، ہودال دو زبردن ہودن جی، حافظ قاعدہ کیا ہودالون لکھا ہے؟ ہودن ہودن جی اب اسی سے آپ جڑا ہوا ایک پیش قاعدہ ہے نون نون جی سکونی، استاد ایک سیکنڈ ہاں، استاد ایک سیکنڈ آپ ہم جو دو تین اسٹوڈینٹ ہیں وہی پڑھ رہے ہیں آپ پلیز آواز لگائیے دوسرے اسٹوڈینٹ کو پڑھنے کے لیے اور انہیں بولیے خود سے پڑھنے کے لیے پرسنل میں اسے آتے نہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم کی آواز نہیں آئے گی تو وہ پڑھ نہیں جی رہے استاد جی جی، مسدین مسدین ہودن اتنی سی نون آپ نے کیا کہا؟ طلب آپ کی میں سن نہیں سکا۔ انہوں نے سمرن کہا کیا استاد آپ جی نام کہ دوسرے بھی پڑھے۔ آپ نام لے کے بلائیں کسی کو بھی استاد او کچھ ہو، اسٹوڈینٹس ہے نا وہ جس سے مائک پریکٹس ہو آف جائے رکھتی گی ہے وہ نہیں پڑھ پاتی ہے اسی لیے اگر آپ کسی ایک لڑکی کا نام اٹھائیں اور ان کو بولے پڑھنے کے لیے ایسے پھر سب کو باری آ سکتی ہے پڑھنے کے لیے جی کیونکہ یہ جی کچھ طالبات ہے یہ پریکٹس مائک آف رکھتی ہے ہاں ہمیشہ ایسے بہت بولتی ہوں، اور ان لوگوں پہ جرمانہ پیچھے لگانا ہی سے پڑے لے گا، تو پیچھے سے ایسا کریں کہ شمع خاتون، جی شمسا کے شمع سم میرے خیال سے نہیں، اس میں سلمہ خاتون ایک ہے،
चले शमसा, आप ही बोलें। जी उस्ताद जी, क्या पढ़ूं? नून कुतनी। हाँ, नून कुतनी पढ़िए। इसी नूने तनवीन को जब जेर देकर अगले हरफ में मिला देते हैं तो इसको नून कुतनी कहते हैं। मसलन लुमज़तिनिल्लज़ी निल्लज़ी। ये दो जेर बात की आई आ गया तनवीन समझ में आप थी। लोगों को, नून कुतनी का जो इसमें लिखा हुआ है। जी उस्ताद, ये जो छोटा नून है इसे नून कुतनी कहते हैं। अगर ये नून ना रखा हो तो ता के नीचे दो जेर की तनवीन होगी। तब जी आएगा लुमज़तिन। अगर ये नून लुमज़त न रखा हो, जैसे लूमा लुमा जातिन दो जेर जातिल रखा लजी, हो और तो ता अल्लज़ी आगे लुमा हो, तब भी जातिल आप पढ़ ले लजी। जाएंगी कि यहाँ लुमा जातिन लदी रहेगा, लुमा जातिन अल्लदी नहीं रहेगा, तब भी पढ़ ले जाएंगी। हाँ उस्ताद जी, अगर वहां पे दो जेर की तनवीन होती तो लुमा जतिल लदी ऐसे पढ़ते ना। तबारकल्लज़ी बियदिही हम्म, वहुवा अला तो कुल्ली शैइन लदी हाँ, तो ये जो नून कुतनी का लुमज़तिल कायदा इस लज़ी। किताब में लिखा हुआ है, नून कुतनी, उसी नून तनवीन को जब जेर देकर अगले हर्फ में मिला देते हैं तो उसको नून कुतनी कहते हैं। मसलन लोमा जातीनी लदी। ठीक है, कायदा आपको समझ में आया कि ये लुमज़तिल नून कुतनी कब लज़ी, होता है। लुमज़तिन। तनवीन लुमज़तिल उस्ताद में आने वाली नून को जेर लगा के अगले हरफ के साथ मिला के पढ़ देते हैं। हाँ, उस्ताद जब यहाँ पर बीच में वक्फ करेंगे, जैसे ता के बाद वक्फ आएगा और उसमें नून कुतनी आएंगी, तो अगर हम वक्फ करेंगे तो अल-लज़ी करेंगे। चल अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी से रुक जाओ, नाम लेकर के पूछता हूँ। नरगिस सिद्दीकी, सुन पा रही हैं मुझे? नाम उस्ताद जी। नरगिस सिद्दीकी, सूरह इखलास याद है ना? जी जी। दोनों आयतें एक साथ पढ़िए जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम सांस तोड़ यलिद। करके पढ़ा है, सुनिए सुनिए, बस दो आयतें मैंने कहा, जितना कहूँ उतना ही पढ़िएगा और जो पूछूं उतना बताइए। आपने एक सांस में दोनों आयतें पढ़ी हैं या दो सांसों में? एक सांस में। एक सांस में। अ, शमीम, शमीम, सुमैया अब्दुल अजीम, जी उस्ताद। आप भी पढ़िए सूरह इखलास की पहली दोनों आयतें एक सांस में पढ़िएगा। कौन से बोला? सूरह इखलास। सूरह इखलास। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद या- व लम बस बस, दो ही आयत, मैंने कहा दो आयत बस। ठीक यास्मीन, है। उस्ताद यहाँ दो यास्मीन है, एक मैं यास्मीना बानो और एक यास्मीन, कौन सी वाली? ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें खाली यास्मीन लिखा हुआ। उस्ताद एक है यास्मीन बानो, यास्मीना बानो। ये जो खाली यास्मीन है कौन है? यस। जो खाली यास्मीन है, चले वो तो बोल ही नहीं रही है, तो जो बानों के साथ हैं वो आ जाए आगे। जी उस्ताद। आप पढ़ें यही दोनों आयतें एक साथ में। उस्ताद कौन सी सूरह की? सूरह इखलास ही की, सबसे मैं वही पढ़ा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन, अल्लाहुस समद। फिरदौस हुसैन, जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी, सूरह इखलास। हाँ, वही दोनों आयतें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि ये मा कौन सी? ख़लक़। सूरह इखलास।
कुल हु अल्लाह। अच्छा सॉरी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। फिरदौस समद। जी उस्ताद जी। आप जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। एक सांस में पढ़िए कि दो सांस में? जी दो साल। एक सांस में, एक सांस में, ओके सांस नहीं तोड़ना। जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। हबीबा इकरार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद। जो बहुत बोलती थी वो कौन है? साइमा शेख। हैं? जी साइमा उस्ताद या जी। साइमा? आप सुनाइए जरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। एक सांस में पढ़ी हो ना? जी उस्ताद। आपका नाम साइमा है तो कम बोला करो ना। साइमा का मतलब यह है कि रोजे से हो। नहीं उस्ताद, इसलिए स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि उनका नाम नहीं आता, नहीं इसीलिए कोई हमने बात नहीं, चले। कहते हैं कि जब जब तखसीस नहीं होती है बढ़कर उठा ले जाम जमनी ना उसी का है। उस्ताद जी एक सवाल तो था। अच्छा, आप जितने लोगों ने किरात किया है माजरत के साथ, वक्त चूंकि आपके रेस्ट का है और 7 मिनट ज्यादा आपने मेरा लिया और मैंने आपका लिया। ये 7 मिनट जो है अल्लाह ताला हमारे बख्शिश का ऐसे जरिया बना दे। जो हम लोगों ने एक दूसरे का हक वसूल कर लिया है, जो नहीं है तो आप लोग माफ कीजिएगा। ये भी उस्ताद जी एक मैं पढ़ूं? ऐलान सुन लीजिए कि आप लोगों ने कहा कि नून कुतनी वाला कायदा समझ में आ गया, और आप लोगों ने जितनी किरात अब तक पढ़ी है सूरह इखलास, अब जितनी लोगों ने सुनाया है सबने गलत सुनाया है। जी सबने उस्ताद जी गलत सुनाया है। शेख हम उस्ताद पढ़े जी एक बार एक साथ आयत। जी। कुल हुवल्लाहु अब जिन्होंने नहीं हम अहद। पढ़े पढ़ी वो आयत पढ़े एक ना। साथ दोनों। ना मैं पढ़ूं? कौन पढ़ रही हैं? आलिया। उस्ताद जी उस्ताद मैं जी पढ़ूं? जिनको नहीं पहले मौका मिला वो पढ़े ना। मोहतरम आप अरे एक भाई दफा रुक पढ़ जाओ, रुक के जाओ। बता दें ये कि यहाँ शमसा नवीद। और जैसे जी मैंने उस्ताद जी आपका पढ़ा है मैं जी। पढ़ती हूँ। अऊज़ु शमसा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद। अल्लाह तो बस नहीं ना, हाँ। अल्लाह पढ़ना। उनको से उस्ताद जी मैं पढ़ूं? नून कुतनी के साथ जब पढ़ेंगे। एक ही मेरा आप लोगों के किरात पे जवाब है कि सबकी किरात सही नहीं है। सबकी किरात सही नहीं है। इसलिए कोई भी मालूमात आपके सामने से गुजरता है, कोई भी कायदा, जब तक सही से ना उसको समझ लें, आप ना बोले कि समझ गए। अगर नून कुतनी आप समझ गई होती तो तो सारे लोगों की किरात गलत नहीं हुई होती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में हम लोग नून कुतनी का कायदा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्यों रखा जाता है, क्यों ऐसा पढ़ा जाता है, और उसके पढ़ने का सही तरीका क्या है, ताकि आप उस्ताद कायदे की रोशनी में उसको जानें। ठीक है। उस- वहां जो बात लिख दी गई है जी उतने से आप कायदा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां कायदा नहीं बताया गया। वहां आपको सिर्फ पढ़ने का एक तरीका बता दिया गया। होता क्यों सच। है, जब आप क्यों का जवाब पा जाएं कि ऐसा क्यों है, तब समझ लीजिए कि आपने कायदा सीखा है। और जब क्यों का आपका जवाब ना मिले, आपने क्यों नून कुतनी पढ़ा, तो यहाँ आपको उसका जवाब मिला नहीं उस्ताद जी, नहीं मिला। उन्होंने खुद ने तो एक्सप्लेनेशन किसी बताऊं? भी कायदे के लिए सवाल आप करें क्यों ऐसा है, अगर उसको खुद ही से जवाब दे ले जाएं कि इसलिए है, तब समझ आए आपने कायदा समझ लिया है। तो उस्ताद जी मुझे आ गई इसका है। हम जी, क्योंकि हम लोग तालिब इल्म हैं, और तालिब इल्म के लिए ग्रामर सीखना है ना। तो अब तक है, अगर एक सांस में आप लोग सूरह इखलास पढ़ी है इसी तरह से,
تو معذرت خواہ ہوں کہ سب کی قرآت صحیح نہیں ہے. استاد جی احدن جی اللہ احدن اللہ اس طرح سے پڑھیں گے نا اگر نون قطنی کا رول اپلائی ہوگا وہاں پہ تو احدن اللہ. جی جی فردوس بول رہی ہو؟ فردوس سمر؟ جی جی جی. ہاں ایسا تو ہوگا، لیکن کیوں ہوگا؟ استاد جی میں بتاؤں، استاد جی جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح سے آئیں کہ پہلا ساکن نون تنوین کا ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد ہو، اور ادھر اللہ جو ہے قرآن پاک میں انہوں نے الف پہ زبر دے دیا ہے، کیونکہ الف سے پہلے لام سے پہلے اگر لام سے ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو تو پھر الف کو ہم ہمیشہ زبر دیتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک ہیں اس کے اوپر انہوں نے الف کے اوپر زبر دیا اس لیے سب اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر نون قطنی نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر نون قطنی نہ رکھا ہو تبھی پڑھ لے جائیں گی، تو کہاں ہاں پڑھ لے جائیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے پڑھا دیا اس کو کہ وہاں نہیں رکھا ہوا ہے، کیونکہ چھوٹی جی آیت ہے تو پھر لوگ دو سانس ایک سانس میں دونوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں. تو وہاں کے جہاں نہیں لکھا ہے وہاں غلطی اس لیے ہوئی کہ قاعدہ کو ہم نے صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا. قاعدہ اگر ہم سمجھ جی گئے ہوتے تو شیخ گوگل سے پوچھا ہے آپ نے نہیں نہیں حبیبہ؟ استاد جی، نہیں نہیں استاد جی گوگل سے نہیں، میں نے پڑھا ہوا ہے نون قطنی کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے جامعہ میں نا. جی جی تو یہ نون قطنی وہاں ہوتا ہے کیونکہ یہ عربی گرامر سے متعلق ہے، عربی جی قاعدے سے متعلق ہے. جی عربی قاعدے سے یہ متعلق ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بہنیں نہیں پڑھی ہیں ہم لوگ اگلے درس میں تفصیل سے یہ پڑھ لیں گے، تاکہ سارے لوگوں کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسا جی کیوں لکھا جاتا ہے یا نون قطنی کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ نون قطنی کی کہانی سمجھ میں آ جائے. آدھا صلی اللہ علیہ جی نبینا استاد محمد وعلی آلہ استاد جی وسلم. استاد جی جی آپ ایک مرتبہ پڑھ کر بتا دیں کس طرح صحیح ہوگا، ہم لوگوں کی غلطی. نیکسٹ بار پڑھائیں گے انشاءاللہ. نہیں، دو آپ آیت. جہاں بھی تنوین دیکھیں، تنوین کے بعد جہاں بھی تنوین ہو، تنوین کے بعد اگر آپ کو آگے ساکن ملے تو آپ وہاں کر لیجئے. آج کے لیے کہ تنوین کے بعد آگے والا حرف اگر آپ کو ساکن مل رہا ہے تو آپ اس میں نون زیر نی کا اضافہ کر کے ایک تنوین کو ہٹا دیجئے. یعنی دو زبر ہے تو ایک زبر، دو زیر ہے تو ایک زیر، دو پیش ہے تو ایک پیش، اور آگے نون زیر نی بڑھائیے. یعنی آہادو نی. اگر احدن ہوتا تو احدنی ہو جاتا، احدن ہوتا تو احدی نی ہو جاتا وہ، اور آگے والے میں اس نی کو ملا لیجیے. یہ کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں سمجھیں گے. پورے ہفتے آپ تلاوت اس وجہ سے اس طرح سے کیجیے گا جہاں نہ ہو جو دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر دو آگے والا کلمہ جو آ رہا ہے وہ ساکن ہے، یعنی آپ کو اس میں آگے والے میں ملانا ہے، تو یہ کام کیجیے گا آپ. اور یہ نون زیر نی بڑھا کر کے، چاہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کوئی بھی تنوین ہو تو اس کے ساتھ آئے گا. کیوں ایسا آتا ہے وہ عربی کا قاعدہ ہے، اس کو انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.